علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی پیغمبر اولا زیادہ حق رکھتے ہیں بالمؤمنین مومنوں میں، من انفسہم ان کی جانوں سے، وازواجہم اور ان کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں، اولو الارحام رشتہ دار۔ پیچھے آپ نے پڑھا خون کے رشتہ دار، تو رشتہ دار خون کے رشتہ دار ایک ہی بات ہوتی ہے، میننگ اس کا اسی طرح ہوتا ہے۔ بعضہم اولا ببعض، بعض سے زیادہ حق رکھتے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی روح سے، من المؤمنین مومنوں میں سے ہوں، والمہاجرین اور مہاجروں میں سے، اللہ مگر یہ کہ ان تفعلوا تم کرنا چاہو، الی اولیاء، اولیاء ولی کی جمع ہے، دوست کو کہتے ہیں، تم احسان معروف نیکی احسان، وکانہ ذالک اور یہ بات، فی الکتاب کتاب اللہ میں، قرآن مجید میں، مستورہ سطر کی جمع ہے، لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، لکھ دیا گیا ہے یہ حکم، یہ بات با محاورہ۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے، یہ حکم یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں پہلے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، محبت، یہ مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہونے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہوں، زیادہ مقدم ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، وہ تمام مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں۔ آیت کے آخری حصے میں ایک حکم تھا وراثت کا، جو پہلے شروع اسلام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا، تو جب بھائی بھائی بن جاتے تو وراثت میں بھی ان کا حصہ بن جاتا تھا، ایک بھائی کا دوسرے بھائی کی جو وراثت ہوتی۔ ترکے کا لفظ ہے، ترکہ کہتے ہیں اس مال کو جو انسان مرنے کے بعد چھوڑتا ہے، اس کو ترکہ کہتے ہیں، ہم اس کو پراپرٹی بھی بولتے ہیں انگلش میں، چھوڑا ہوا مال انسان کا۔ تو پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جو اگر بھائی بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، سگے بھائی تو نہیں تھے لیکن وراثت میں ان کو حصہ بھی ملتا تھا۔ پھر جیسے ہم نے سورہ انفال میں پڑھا کہ وہاں کہا کہ جو تمہارے ساتھ ہجرت کر کے آئیں وہ تو ان کے تو تم ولی ہو، یعنی ایک دوسرے کے رفیق ہو، جو ہجرت کر کے نہ آئیں چاہے وہ مسلمان بھی ہوں، ایک دوسرے کے رفیق نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جو ہجرت کر کے آئیں گے ان کو تو تم وراثت میں حصہ دینا، لیکن جو ہجرت کر کے نہ آئیں تمہارے ساتھ ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس آیت مبارکہ سے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا جو پہلے حکم تھا۔ اب اللہ نے یہ حکم یہ دیا ہے کہ صرف جو انسان کی پراپرٹی ہے، مرنے کے بعد جو مال چھوڑتا ہے، اس کے حقدار صرف اور صرف اللہ کے حکم کی روح سے رشتہ دار ہوں گے۔ اب جو دوست ہیں یا بھائی بنا دیے ہیں ان کو وراثت میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ آگے اللہ نے خود کہہ دیا، ہاں تم اپنے طور پر احسان کرنا چاہو، اپنے طور پر کوئی نیکی کرنا چاہو، ان کو کچھ دینا چاہو تو دے سکتے ہو، لیکن وراثت ہر حال میں رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ حکم میں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، اب ایسے ہی ہوگا کہ ترکہ چھوڑا ہوا جو مال ہے اس کا مالک صرف اور صرف رشتہ دار ہوں گے۔ آیت نمبر 7، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا من النبیین نبیوں سے، میثاق عہد کو، وعدہ، ومن کا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، آپ سے، ومن نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، وَأَخَذْنَا اور ہم نے عہد، میثاقاً عہد بھی لیا ان سے، غلیظ کا مطلب ہے پکا، مضبوط، با محاور، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے، نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ آیت نمبر 7 کا اردو ترجمہ یہاں کمپلیٹ ہوگا۔ آیت نمبر 8، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ لِيَسْأَل تاکہ اللہ پوچھے، سوال کرے، انویسٹیگیٹ کرے، صادقین سچوں سے، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ اور تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابًا علیما دکھ دینے والا عذاب، درد دینے والا عذاب، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو میثاق والی آیت میں اللہ جل شانہ انبیاء سے عہد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ تسلی بھی دے رہے ہیں، یوں بھی فرما رہے ہیں جیسے عالم ارواح میں جب اللہ نے روحوں سے ہم نے وعدہ کیا، اللہ نے ہم سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، تو سب نے کہا کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اس طرح انبیاء سے اللہ نے عہد لیا تھا اپنی دعوت و تبلیغ کا اور اپنے دین کو پھیلانے کا، اور اصول میں اختلاف نہ کرنے۔ اصول کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ تمام چیزیں تمام انبیاء کے جو دین تھے ان میں مشترک ہیں، ایک جیسی تھی، کامن تھی، سب میں یہی تھیں۔ اور ہم نے عہد بھی ان سے پکا لیا تھا کہ اس پر قائم رہیں گے اور اسی کو ہی آگے پھیلائیں گے۔ پھر اللہ نے کہا تاکہ اللہ سچوں سے سچائی کے بارے میں پوچھے قیامت والے دن، جو سچے لوگ ہوں گے ان کو سچائی کا ریوارڈ ملے گا، ان کو ان کا انعام ملے گا، اور جو کافر لوگ ہوں گے ان کو اس کی سزا ملے گی۔ اب یہ جو آخری آیت مبارکہ ہے یہ بورڈ میں آ چکی ہے، پہلے امپورٹنٹ آیت ہے 2018 میں غالباً، اور جو سے اوپر میثاق والی آیت ہے اس میں دو دفعہ، ایک دفعہ بورڈ میں شارٹ کویسچن آیا اور ایک دفعہ ایم سی کیوز آیا ہے۔ ایم سی کیوز یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے نبیوں سے میثاق لیا، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لکھا تو موسٹلی بچے 4 سمجھتے ہیں، جبکہ 5 نبیوں سے عہد لیا، من کا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور اس طرح پھر شارٹ کویسچن بورڈ میں آیا کہ جن انبیاء کرام سے میثاق یعنی عہد لیا گیا ان کے نام لکھیں، تو ان 5 انبیاء کے نام لکھنے تھے۔ تو اس طرح یہ آپ کا بیٹا پہلا رکوع مکمل ہو گیا۔ آگے میننگز آپ نے ایکسرسائز کے جو میننگز ہیں یہ اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں، جتنے آپ کے ایکسرسائز میں میننگ لکھے ہوئے ہیں۔ دونوں کے دونوں شارٹ کویسچن جو مشق والے ہیں یہ میں آپ کو اوپر حل کروا دیے ہیں، اور نیچے جو عبارات کا مفہوم لکھیں، تو مفہوم نہیں ہے، موسٹلی ملتان بورڈ میں آتا ہوتا تو آیات کا ترجمہ آتا ہوتا ہے، تو یہ آیات ایکسرسائز والی 80% بورڈ میں ایکسرسائز کی آیات آتی ہیں اور 20% جو ہیں وہ اندر سے یا رکوع کے شروع سے دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان آیات کو بھی، یہ آیتوں کا کچھ حصہ ہے، ان کو مکمل آیت کو آپ یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔